30واں پارہ سورۃ النبأ۔ نبأ کا معنی خبر، بہت بڑی خبر کے بارے میں اس صورت میں بتایا گیا، قیامت کی خبر، اس لیے اس کو نبأ کہتے ہیں کہ قیامت حق ہے، وہ آ کر رہے گی۔ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت و رسالت کے ساتھ ساتھ یہ تبلیغ شروع کر دی کہ لوگوں تمہیں مر کے دوبارہ اٹھنا ہے، اللہ کے سامنے حساب کتاب دینا ہے، تو لوگوں نے اس میں شکوک و شبہات اور سوالات شروع کر دیے ایک دوسرے سے آپس میں، کیا واقعی قیامت قائم ہوگی؟ کیا واقعی ہم مر کے دوبارہ اٹھیں گے؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی، عما یتساءلون، اور انداز ایسا اپنایا اللہ تعالیٰ نے جیسے کسی بہت بڑی خبر اور بہت اہم خبر کے بارے میں انسان متنبع کرنا چاہتا ہے، کسی کو آ کے کہتا ہے وہ تمہیں پتہ باہر کیا ہوا، وہ اس جگہ پہ کیا واقع ہوا، یہ جو آواز آئی تھی یہ کس چیز کی تھی۔ اس طرح انداز میں عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں وہ سوال کر رہے ہیں؟ بہت بڑی خبر کے بارے میں۔ کیا وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں اس بات کے اندر جس میں وہ سوال کر رہے ہیں؟ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے، پھر کہا ان قریب وہ جان لیں گے۔ پھر اللہ نے اپنے کچھ عجائب نعمتیں جو تھی، بڑی بڑی نعمتیں، ان کا بیان کیا۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے اتنی بڑی زمین کو بچھونا نہیں بنا دیا؟ جو اللہ زمین کو بچھونا بنا سکتا ہے وہ تمہیں دوبارہ مار کے زندہ نہیں کر سکتا؟ پھر اللہ نے انسان کی ذاتی نعمتیں، کہ اللہ نے تمہارے لیے رات نہیں بنائی آرام کے لیے، دن نہیں بنایا، کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہیں جوڑا جوڑا نہیں پیدا کیا سکون کے لیے، یہ نعمتیں بیان کی۔ اللہ نے تمہیں اتنے بڑے 7 آسمان بغیر ستون کے نہیں بنا دی، یہ اللہ کر سکتا ہے تو تمہیں مار کے زندہ نہیں کر سکتا؟ کیا تمہارے لیے اللہ نے اتنا بڑا گرم سورج جو اتنی لاکھوں میل دور ہونے کے باوجود تم اس کو دیکھ نہیں سکتے، اگر تھوڑا دیر انسان غور سے دیکھے تو نظر سے ہاتھ دھونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ اگر اللہ تعالیٰ اتنا کچھ کر سکتا ہے، تمہارے لیے آسمان سے پانی اتار دیا، اس سے بغاوت جاری کر دیے، نہریں جاری کر دیے، تو کیا اللہ تمہیں مار کے دوبارہ زندہ نہ کر سکے گا؟ پھر اللہ نے کہا ان یوم الفصل کان میقاتا، یہ سارا کچھ کہنے کے بعد ان کے سوال کا جواب پھر دیا کہ بے شک وہ فیصلے کا دن، وہ قیامت کا دن، وہ قائم ہو کے رہنے والا ہے، اس کا وقت مقرر ہے، تم اس میں شکوک و شبہات اور سوالات میں مت پڑو۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ مر کے اٹھنا ہے، سوال و جواب ہونا ہے، وہ ہو کے رہنے ہیں۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، اس کا وقت مقرر ہو چکا ہے، وہ ہونا ہے۔ پھر آگے کہا کہ جہنم کا کچھ تذکرہ کیا کہ ان جہنم کانت مرصادا، جہنم گھات لگانے کی جگہ، جس طرح چیز کوئی بیٹھی بلی یا کتا وغیرہ گھات لگا کے بیٹھا ہوتا ہے تو آنے والے کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں گر رہا ہوں۔ گناہ کرنے والا سمجھتا کہ بس یہ دنیا ہی ہے، کوئی نہیں مرنا، کوئی نہیں آنا، کوئی نہیں حساب کا، جیسے مشرکین اور کافر سمجھتے ہیں، تو انہی کو یہ خطاب کیا گیا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کہتا ہے کہ تم یہ کچھ نہیں کرتے کرتے جیسے ہی مرو گے تو آگے جہنم کی گھات ہے، اس میں گرو گے۔ ان جہنم کانت مرصادا، وہ گھات لگائے ہوئے سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، مدتیں سرکش، لمبی مدتیں سرکش اس کے اندر رہیں گے۔ دو ہی صورتیں ہیں، یا تو وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہوں گے، یا اپنی گناہوں کی سزا پانے کے بعد، اگر وہ توحید والے ہیں تو سزا پانے کے بعد جانے والے ہوں گے، تو مدتیں، ایک لمبی مدت تک وہ جہنم کے اندر رہنے والے ہوں گے۔ جہنمیوں کے بارے میں کوئی تذکرہ کیا کہ اس میں ان کو کچھ مشروبات ملنے والے نہیں ہیں، گرم کھولتا ہوا پانی ان کو دیا جائے گا پینے کے لیے۔ کیوں دیا جائے گا؟ جرم کیا تھا کہ وہ آخرت کا انکار کرتے تھے، اللہ کی یاد سنتے تھے، اس کو جھٹلا دیتے تھے، مانتے نہیں تھے، مر کر جی اٹھنے کا انکار کرتے تھے، جس کے بارے میں یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اینڈ پہ متقین کے بارے میں بتایا ان للمتقین مفازا۔ جہاں بھی یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ جہاں بھی گناہ گاروں کی بات آتی ہے ساتھ نیک لوگوں کی بات بھی آتی ہے، جہاں جہنم کا تذکرہ آتا ہے ساتھ جنت کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہے۔ ان للمتقین مفازا، نیک لوگوں کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ جنت میں ان کے لیے اللہ نے باغات، انگوروں کے، اناروں کے باغات اللہ نے ان کے لیے تیار کیے ہوئے ہیں، حوریں ان کے لیے ہیں، چھلکتے ہوئے جام، شراب کے جام، دنیا والی شراب نہیں جس کے پینے سے بے ہوشی آتی ہے، بلکہ وہ شراب جس کی لذت ہی بڑی عجیب ہوگی، بہت خوش آئند ہوگی، وہ شراب اللہ نے ان کے لیے تیار کی ہے۔ جنت میں کوئی لغو بات نہیں ہوگی، فضول بات نہیں ہوگی۔ جنت میں اللہ نے ان کے لیے جو دنیا میں نیکیاں کی تھی اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ان کو دے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ بات بیان کی کہ اتنی بڑی قدرت ہونے کے باوجود، اتنی بڑا اللہ کا جلال ہوگا کہ کسی کو طاقت نہیں ہوگی کہ وہ اپنی زبان کو ہلا سکے۔ لا یملکون منہ خطابا، اللہ سے خطاب کرنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتا ہوگا، کوئی بات کرنے کی، حتیٰ کہ فرشتے بھی لا یتملکون، وہ مالک ہی نہیں ہوں گے اس بات کے کہ اللہ سے خطاب کر سکے، الا من اذن لہ الرحمن، مگر جس کو اللہ اجازت دے۔
جس کو اللہ اجازت دے گا وہ اللہ سے بات بھی کرے گا، سفارش بھی کرے گا، اللہ سے کلام بھی کرے گا، سب کچھ اللہ سے کرے گا۔ پھر آگے کہا کہ ذالک الیوم الحق، یہ حق دن ہے۔ یہ مت بھولنا کہ انسان مر کے مٹی ہو جائے گا۔ وہ کمیونسٹ والا نظریہ جو چین والوں کا ہے کہ بات یہ وہ کہتے ہیں بگ بینگ تھیوری ہوئی تھی، بہت بڑا ایک دھماکہ ہوا تھا اور اس سے کائنات وجود میں آ گئی، بندر ترقی کرتا کرتا انسان بن گیا اور مر کے ہم نے مٹی ہو جانا ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ان کا نظریہ ہے، یہ غلط نظریہ ہے۔ لگا ذالک الیوم الحق، قیامت جس کا تذکرہ اس صورت میں چل رہا ہے یہ حق دن ہے، یہ ہو کے رہنا ہے، جزا سزا قائم ہو کے رہنی ہے، رزلٹ کارڈ یا دائیں یا بائیں ہاتھ میں مل کے رہنا ہے۔ ذالک الیوم الحق۔ پھر آگا کہ یہ جو عذاب کا دن ہے یہ بالکل قریب آ گیا۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم تمہیں قریب کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں۔ انسان سمجھتا ہے قریب کا عذاب تو کہیں کتنی علامتیں رہتی ہیں، مرنا، علامتیں آئیں گی، قیامت آئے گی، پھر جا کے نہیں۔ اللہ کہتا ہے انا انذرناکم عذابا قریبا، قریب کے عذاب کیا ہے کہ انسان کی جیسے ہی سانسیں ختم ہوگی اس کی قیامت آ گئی۔ قیامت کبریٰ تو جب آئے گی تب ہی آئے گی، لیکن انسان کی قیامت اسی وقت آ گئی جب اس کی سانسیں بند ہوئی۔ اس کے بعد اس کی جنت یا تو اس کی قبر یا تو جنت کا بغیچہ یا جہنم کا گڑھا۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، کافر کہے گا، اس کی ایک خواہش بیان کی، کافر کہے گا کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ تین تفسیریں اس کی مفسرین نے کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا، میرا حساب کتاب ہی نہ ہوتا، یعنی انسان مجھے بنایا ہی نہ جاتا، میں ہوتا ہی مٹی۔ ایک تو یہ تفسیر کی گئی ہے۔ دوسری تفسیر کی گئی ہے کہ میں مرنے کے بعد مٹی ہوتا، مجھے دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا، یعنی کافر تھا، انسان تھا، مر گیا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا، مجھے مٹی ہی رہنے دیا جاتا جیسے میں قبر میں مٹی ہو چکا تھا۔ تیسری تفسیر امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر ذکر کیا کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے یقول الکافر، کافر کا مطلب ابلیس ہے۔ ابلیس کہے گا قیامت کے دن کہ کاش میں مٹی ہوتا، کیوں کہ جب وہ سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب اس نے اللہ تعالیٰ نے سجدے کا اس کو حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو، تو قرآن میں ایک جگہ وہ جگہ فرمایا، اس نے کہا تھا کہ خلقتہ من دین و خلقتنی من نار، میں کیسے سجدہ کروں، تو نے اس آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا۔ یہ وجہ بنی تھی اس کی سجدہ نہ کرنے کی، تو وہ کافر کہے گا یقول الکافر، کافر سے مراد یہاں ابلیس لیا گیا ہے کہ ابلیس کہے گا کہ یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا اس وقت تو میں آدم کو سجدہ کر لیتا اور آج جہنم میں جانے کا سبب نہ بتا، آگ کی پیدائش کی وجہ سے۔ تو تینوں تفسیریں مفسرین نے درست کہی ہیں، تینوں کی جا سکتی ہیں، تینوں مطلب صحیح ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کرے اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ البلاغ۔